بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم پذیرفتن ماننا پذیرد مضارع ماننا کا معنی ہے ایکسیپٹ کرنا، قبول کر لینا کسی کی بات کو۔ پیمودن ناپنا، پیماید مضارع۔ تراشیدن چھیلنا، تراشد مضارع۔ چریدن چرنا، چرد مضارع۔ خستن زخمی ہونا، تھکنا، خستد مضارع۔ درخشیدن چمکنا، درخشد مضارع۔ رنجیدن رنجیدہ ہونا یعنی پریشان ہونا، رنجد مضارع۔ ستیزیدن لڑنا، ستیزد مضارع۔ 8 سبق ہمارے مصدر کے مکمل ہو گئے۔ آج ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے ماضی استمراری۔ 5ویں قسم ہے ماضی کی، ماضی استمراری، صفحہ نمبر 22 پہ۔ استمرار اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا جاری رہنا، کنٹینیو رہنا۔ تو اس ماضی میں اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کام کا ایک دفعہ یا 2 دفعہ ہونا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی کام کافی عرصہ ہوتا رہا ہے، ماضی میں کافی وقت وہ کام ہوتا رہا ہے۔ مثلا آپ سکول جاتے رہے ہیں تو 1-2 دن تو نہیں نہ گئے، کئی سال گئے ہیں۔ کوئی بندہ کہیں نوکر ہے، ملازم ہے، تو وہ اپنے دفتر میں اپنے کام پہ بہت لمبا عرصہ جاتا رہا ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے ماضی استمراری آتی ہے۔ اس کی تعریف ہے کہ وہ ماضی ہے جس میں کام کا جاری رہنا بتایا جائے یا پایا جائے، کام جاری رہا ہے ماضی کے زمانے میں۔ اس کو بنانے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے جو ماضی مطلق پڑھی ہے سب سے پہلے، اس کے شروع میں صرف می کا اضافہ کر دینا ہے۔ ماضی مطلق کے جو 6 صیغے ہیں ان کے شروع میں می کا اضافہ کر دینا ہے بس، تو ماضی استمراری بن جائے۔ اس کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے تا تھا آتا ہے، تا تھا یا تے تھے، یہ اس کی اردو میں نشانی ہے۔ مثلا رفتن سے ماضی مطلق ہوگی رفت، رفتند، رفتی، رفتید، رفتم، رفتیم۔ اسی کے شروع میں می لگایا تو کیا بنا؟ می رفت، می رفتند، می رفتی، می رفتید، می رفتم، می رفتیم، بس ماضی استمراری بن گئی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ می رفت وہ جاتا تھا، وہ جاتا تھا۔ می رفتند وہ جاتے تھے۔ می رفتی تو جاتا تھا۔ می رفتید تم جاتے تھے۔ می رفتم میں جاتا تھا۔ می رفتیم، کبھی کبھی می کی جگہ ہمی بھی لگایا جاتا ہے، می یا ہمی، ان میں پھر ہلکا سا فرق آ جاتا ہے می اور ہمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے کہ جاتا تھا اور ایک ہے جا رہا تھا، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ کچھ عرصہ پہلے آپ کسی بندے سے ملنے گئے تو وہ اس وقت قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اب آپ کیا کہیں گے کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ تھوڑا سا فرق آ گیا نا۔ پڑھتا تھا یعنی وہ لمبا عرصہ پڑھتا کوئی کام کرتا تھا، اور پڑھ رہا تھا کا مطلب کہ جس وقت میں اس کو دیکھ رہا تھا اس وقت وہ یہ کام کر رہا تھا۔ تو می جب لگائیں گے تو می کے لیے ترجمہ کریں گے تا تھا، می رفت وہ جاتا تھا، می خورد وہ کھاتا تھا، می گفت وہ کہتا تھا۔ لیکن ہمی لگائیں گے تو پھر وہ رہا تھا والا ترجمہ آ جائے گا، ہمی خورد وہ کھا رہا تھا، ہمی آمد وہ آ رہا تھا، ہمی نشست وہ بیٹھ رہا تھا، ٹھیک ہے جی؟ می یا ہمی یہ دونوں لگائے جا سکتے ہیں، اور اس کے ترجمے میں بھی اسی طرح فرق ہوگا۔ اس طرح آج ہم نے ماضی کی 5 قسمیں مکمل کر لی ہیں، ماضی مطلق،
ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی شکیہ اور ماضی استمراری، 2 رہ گئی ہیں۔ اس طرح ہمارا ماضی کا جو حصہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کی جتنی زیادہ سے زیادہ آپ مشق کریں گے، جیسے جملے بناتے ہیں تو جملے آپ کوشش کریں بدل بدل کے بنائیں، کچھ ماضی مطلق سے بنائیں، کچھ ماضی قریب سے بنائیں، کچھ ماضی بعید سے، بدل بدل کے بنائیں گے تو پھر سب کی مشق ہوگی۔ اور جملے بناتے ہوئے جو آپ وکیبلری پڑھ رہے ہیں، جو الفاظ معنی آپ پڑھتے ہیں نا روزانہ کریمہ سعدی کے سبق میں کتنے الفاظ نئے آتے ہیں، تو یا گنتی آپ نے یہاں پڑھی ہے، دنوں کے ہفتے کے دنوں کے نام پڑھے ہیں، مہینوں کے نام بھی پڑھ لیے ہیں آپ نے، عدد ترتیبی بھی پڑھ لیے ہیں، ان سب کو کوشش کریں کہ ان جملوں میں ہم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو الفاظ لکھوائے گئے ہیں، او آ ہا تو شما من ما، یا با بہ بر در از تا را برائے بہر پے وغیرہ یہ لکھوائے گئے ہیں، ان الفاظ کو بھی اس میں استعمال کریں۔ جتنا زیادہ آپ انہیں استعمال کریں گے جملوں میں، اتنے زیادہ یہ آپ کو یاد ہوں گے، ذہن میں پختہ ہو جائیں گے، پھر بھولیں گے نہیں۔